اس بے اختلاف احتجاج کر رہا ہے کہ اس کے سپیچ جو ہے وہ پی ٹی وی پہ نہیں دکھایا گیا۔ اب یہ جو روایت خان صاحب نے ڈالا تھا، میرا خیال میں اس روایت کو ہمیں برقرار نہیں رکھنا چاہیے اور اس ہاؤس کے ممبران کی تقریر کو ضرور لائیو چلنا چاہیے۔ خاص طور پہ جناب اسپیکر، اگر مجھے 2 گھنٹے یہاں ہو کہ اس تقریر کو سننا پڑا تو میرے خیال میں پاکستان کو بھی یہ موقع دیا جاتا۔ میں اس اسمبلی میں شاید ان ممبران میں سے ہیں جو کم عمر کے ہیں، اور میں تمام اپنے بزرگوں سے ایک بار پھر میں نے پچھلے اسمبلی میں اس بات پہ ختم کیا تھا اور اس اسمبلی کا آغاز اس بات سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے بزرگوں سے اپیل کرتا ہوں جو 6 دفعہ اس ہاؤس کے ممبرز پڑھنے آ رہے ہیں، چاہے وہ اس طرف بیٹھے ہیں چاہے وہ اس طرف بیٹھے ہیں، کہ ہم اس قسم کا فیصلے لیں جس سے نہ صرف یہ ادارہ مضبوط ہو مگر ہم آنے والے نسلوں کے لیے، اس ملک کے مستقبل کے لیے، ان نوجوانوں جن کا میں بھی کلیم کرتا ہوں، آپ بھی کلیم کرتے ہو کہ آپ ان کا نمائندگی کر رہے ہو، کہ ہم ایسے فیصلے لیں تاکہ ان کا مستقبل روشن ہو۔ اگر ان میں سے کوئی یہ فیصلہ کرے کہ وہ اس ہاؤس کا ممبر بننا چاہے، وہ سیاستدان بننا چاہے، وہ جمہوریت کا، ان اداروں کا ممبر بن کے اپنے عوام کا مسائل کا حل نکالنا چاہے، تو ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ وہ جب اگلا نسل اس ہاؤس کے ممبرز ہوں گے، ان کو ہمیں دعا دینا چاہنا چاہیے کہ ہم نے اچھے فیصلے لیے، نہ کہ وہ ہمیں گالیاں دیں۔ یہ کس قسم کے لوگ تھے جنہوں نے اپنا ہی ادارہ کو، اپنا ہی جمہوریت کو، اپنا ہی ملک کو کمزور کر دیا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کل جب چاہے وہ وزیر اعظم صاحب کا تقریر ہو یا قائد حزب اختلاف کا تقریر ہو، جس طریقے سے اس ہاؤس کے ممبران یہاں آ کے احتجاج کے نام پہ جو گالیاں دے رہے تھے ایک دوسرے کو، پاکستان کے عوام یہ سب کچھ دیکھ کے بہت ہی مایوس ہوں گے جناب اسپیکر۔ اس لیے اس وقت وہ ہمارے طرف دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان جس خطرہ میں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بہت ہی خطرناک مرحلے پہ پہنچ چکے ہیں۔ ایک طرف ہمارا معاشی بحران کے بارے میں اس کمرے میں تمام ممبران واقف ہے، اس لیے نہیں کہ ہمارے لیے، اس لیے صرف نہیں کہ آپ سب کے لیے معاشی مشکلات مشکل ہوتے جا رہے ہیں، مگر میری طرح آپ سب نے حال ہی میں الیکشنز میں حصہ لیے، پاکستان کے عوام سے انٹریکٹ کرتے رہے، اور جو بھی لوگ کے جناب اسپیکر اس الیکشن میں اگر پاکستان کے عوام نے ووٹ دیے تو اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو اور ان کو اس معاشی بحران سے نکالا جائے۔ یہ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا جو سونامی پاکستان کے عوام اس کی تکلیف میں ہے، وہ ہم سب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کو ان مشکلات سے نکالیں۔ اور وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنے تقریر میں اپنے منصوبے کے بارے میں بات کی، قائد حزب اختلاف نے اپنے موقف ان ایشوز پہ ضرور بات کیا، مگر پاکستان کے عوام کو وہ پوائنٹ نہیں پہنچ سکا۔ اس لیے افسوس کے ساتھ، چاہے وہ اس طرف کے بیک بینچرز تھے یا اس طرف کے بیک بینچرز تھے، وہ دونوں صاحبان کی تقریر کے دوران احتجاج کر رہے تھے۔ دوسرا، قائد حزب اختلاف احتجاج کر رہا ہے کہ اس کے سپیچ جو ہے وہ پی ٹی وی پہ نہیں دکھایا گیا۔ اب یہ جو روایت خان صاحب نے ڈالا تھا، میرا خیال میں اس روایت کو ہمیں برقرار نہیں رکھنا چاہیے اور اس ہاؤس کے ممبران کی تقریر کو ضرور لائیو چلنا چاہیے۔ خاص طور پہ جناب اسپیکر، اگر مجھے 2 گھنٹے یہاں ہو کہ اس تقریر کو سننا پڑا تو میرے خیال میں پاکستان کو بھی یہ موقع دیا جاتا۔
تو بہتر ہوتا.